ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا دوران حج، اور وہاں پر 550 سے زائد، جی ہاں، اب دیکھیں حج موقع پہ 577 کہہ رہے ہیں حاجی جہاں بحق ہو گئے سر، اس میں گرمی سے، شدید گرمی سے۔ اب دیکھیے مینا میں ایک کوہرام برپا تھا، وہاں پانی نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، جہاں پاکستانی حاجی تھے وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ جو گنجائش سے کہیں زیادہ حاجی وہاں ٹھونس دیے گئے، اور وہاں ایک کربلا کا ساماں تھا۔ ہماری وزارت حج، ہمارے وزیر حج چودھری سالک حسین، وہ بھی وہاں تھے، لیکن نئے نئے ہیں، ابھی نوجوان ہیں، بہرحال ان کے حالات قابو میں نہیں آئے۔ وزارت حج جو ہے اس کے لیے لوگ بد دعائیں کرتے رہے، پر ڈائریکٹر حج کون ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، کس قماش کے ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں، کوئی پہلے، اب جب بھی ان سے رابطہ کیا، ایک پاکستانیوں نے دعائی مچا دی، وزیر اعظم سے میں نے رابطہ کیا، ان تک تصویریں بھیجی، ایمبیسڈر سے رابطہ کیا، خدا کے لیے کوئی توجہ کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بھگدڑ مچی وہاں، لیکن وہ سب کا، یہ تو سعودی حکومت کے انتظامات ہیں، ہم ان میں دخل نہیں دے سکتے مینا میں۔ اب سعودی حکومت نے جو اپنے ادارے مقرر کیے ہیں، جو کمپنیز جو یہ خدمات فراہم کرتی ہیں، ان کو میں خیال 1900 ریال پر حاجی ادائیگی کی گئی ہے، لیکن یہ جو ہمارے افسر ہیں یہ کم بخت جو ہیں وہاں جاتے ہیں، کوئی ان سے رابطہ کرتے، کوئی ان سے بات چیت کرتے، کوئی جگہ دیکھتے، کوئی ان کا انسپیکشن کرتے، کتنے لوگ ہیں، کیا گنجائش ہوگی۔ نہ پانی مل رہا تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، اور بجلی جو تھی بار بار اس کا سلسلہ منقطع ہو رہا تھا۔ اور آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ جو ہیں جان کی بازی ہار گئے، اور کتنوں نے بد دعائیں دیں وزارت حج کو، اس کے ذمہ داران کو۔ اور میں نے تو وزیر اعظم کو بھیجا لکھ کے کہ بھائی دیکھیے آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے یہ۔ بہرحال پھر وہ حرکت میں آئے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے لیے جو ذمہ دار ہیں ان کا ایک ایک کا سراغ لگانا چاہیے۔ یہ وزارت حج کے جو بدبخت ذمہ دار ہیں اور اندھے ہو چکے ہیں، جو یہ بہرے ہو چکے ہیں، جو یہاں آپ دیکھیے جو پولیس کے لوگ یہاں سے بھیجے جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ تاکہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کا اس کی نگرانی کر سکے حاجیوں کی۔ اب وہ جو ایک بڑے پولیس افسر تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے ساتھ تو خود رابطہ نہیں ہو رہا ڈائریکٹر حج کا، یعنی یہ بد نظمی کا یہ عالم تھا۔ تو اس پر ہر قیمت پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، اور جو حاجیوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے اور جو ان کی بد دعائیں اور آہیں جو ہیں وہ ان کو نصیب ہوئی ہیں ارباب اختیار کو، بس اللہ ہی ہے جو ان کو ہوش کے نوخن لے۔ یہ صحیح بات سر، لیکن جو اس میں جاں بحق ہوئے حاجی وہ مصر کی سب سے زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہے، 323 ہے، انڈونیشیا کے 144 ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے کتنے ہو گئے ہیں، لیکن گرمی 51.8 یعنی 52 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آپ دیکھیں نا، جو گنجائش سے زیادہ لوگ اور انتظامات ڈال دیے گئے وہاں، بھی آپ اس کو چیک کریں، انتظامات کریں، سعودی حکام سے رابطے میں رہیں، اور پھر سعودی حکام سے بھی عرض کرنی چاہیے بھئی جتنا آپ انتظام کر سکتے ہیں اتنے لوگوں کو اجازت دیں۔ بالکل، اجازت کیوں دیتے ہیں 15 لاکھ لوگوں کو، 17 لاکھ لوگوں کو، یا 18 لاکھ؟ صحیح بات ہے۔ شاید 2015 میں بھی واقعہ پیش آیا تھا جو کہ بھگدڑ مچی تھی، بھگدڑ مچی تھی، کبھی آگ لگ جاتی ہے، 2000 اس میں حاجی جاں بحق ہوئے تھے، جس میں ایران کے بہت زیادہ تھے۔ لیکن اصل میں بات اس وقت آج تو رونا گرمی کا ہے، اور بے ترتیبی کا ہے، بد نظمی کا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، حالانکہ انتظامات کا دعوے تو کیے جا رہے تھے کہ سب کچھ کیا گیا تھا، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی دعووں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کر کے دکھائیں نا۔ وہ انیق صاحب اپنی جگہ دعوے کر رہے تھے، اور یہ حکومت اپنی جگہ دعوے کر رہی تھی، مگر اس دعوے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو حشر برپا تھا، قیامت برپا ہو چکی تھی، حاجی جو ہیں وہ آپ نے ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں تھا۔ بالکل۔